والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ سچے دل سے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، دو آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی ہیں ایک ہی سورت سے۔ پہلی آیت نمبر 36 ہے سورہ نساء کی، اور دوسری آیت نمبر 136 ہے سورہ نساء کی۔ بعد میں آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں کی مناسبت کیا ہے۔ پچھلے چند جمعوں سے جو مضمون شروع کیا ہے ان کے آغاز میں یہی آیت نمبر 36 تلاوت ہوتی رہی سورہ نساء کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاید آئندہ بھی یہ آیت تلاوت ہوتی رہے۔ اس میں چونکہ بہت سے اجزاء ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے، تو اس واسطے میں نے مناسب سمجھا
کہ دیگر مقامات سے تلاوت کرنے کی بجائے اسی آیت پر توجہ مرکوز رکھی جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس میں اکٹھی ہیں۔ دوسرے مقامات پر ہیں تو وہ منتشر ہیں، لیکن اس آیت میں اکٹھی ہیں جن پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ سن چکے ہیں اور ذہن میں اس کو تازہ رکھیے۔ میں نے خود بھی کچھ محسوس کیا اور بعض احباب نے بھی مجھ سے یہ فرمائش کی کہ ہمارے معاشرے میں حقوق کے معاملے میں بڑی بے اعتدالی ہے۔ اچھے نمازی، پرہیزگار، حاجی، لیکن جب انسانی برادری کے حقوق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں، اور انہیں احساس بھی شاید نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کتنی خامی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا سوال کرنا ہے۔ جس سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رہ کر میرے ذہن میں یہ بات پھر آتی ہے کہ قرآن کریم سے لا تعلقی کے سبب سے یہ ساری خرابیاں۔ قرآن کریم کو ہم نے ایک ثواب حاصل کرنے کی کتاب سمجھ رکھا ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کراتے ہیں، یا سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن کریم کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہیں، اور اس حد تک افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے یہ مطالبہ کرے، ہمارے عام مسلمان کے سامنے، کہ مجھے قرآن کریم سے جس کتاب پر تم ایمان رکھتے ہو، قرآن کریم کے ذریعے اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت ہمارے سامنے بیان کرو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب نہایت افسوسناک ہوگا۔ وہ مسلمان کہلانے والا کہے گا میں تو کسی مولوی کے پاس جاؤں گا، قطع نظر اس کا کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کو بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال اس کی اپنی صورتحال اس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہونے والا کہے گا یہ ایسا مسلمان ہے جس کتاب کو وہ چومتا بھی ہے اور ریشمی جدانوں میں لپیٹ کر رکھتا ہے، اور اپنے سچا ہونے کے لیے اس کو سامنے لا کر اس کی قسم بھی کھاتا ہے، لیکن اس کتاب کے مندرجات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ عمومی حالت ہے ہماری، اس ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک عمومی حالت ہے، لا علت تعین کہ وہ پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا بلوچ ہے یا سندھی ہے۔ عمومی حالت ہماری یہی ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق صرف اعتقاد کی حد تک، بس اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے آگے کچھ معلوم نہیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں، جس میں محکمہ تعلیم کے بڑے بڑے افسران بھی تھے اور ہمارے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی تھے، موقع تھا 27ویں شب رمضان المبارک میں، جب عام طور پر مساجد میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو لوگ ختم قرآن کے موقع پر کسی کو بلا کر قرآن کریم کی عظمت پر کچھ گفتگو کراتے ہیں۔ وہاں پر اس گفتگو کے لیے مرکزی طور پر میرا ہی بیان تھا، اور بھی کچھ علماء تھے، لیکن انہوں نے بس وہ جیسے کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنا، قرآن کریم کو کچھ فضائل بیان کر دی، یہ کر دیا۔ میں نے اس محفل میں کچھ گفتگو کی، تفصیلات تو ساری نہیں سنا سکوں گا، اتنی بات کہوں گا کہ کچھ میں نے جب اپنے مسلمانوں کی زبوں حالی کا تذکرہ کیا، اور مقابلتاً ایک عیسائی جو سی پر تھا
بیت الخلائیں صاف کرنے والا، سڑک صاف کرنے والا، اس کا تذکرہ میں نے کیا، چونکہ اس کے ساتھ براہ راست میرا مکالمہ ہوا تھا، اور اس نے اپنی بائبل، جس کو وہ اپنی مذہبی مقدس کتاب سمجھتے ہیں، اس کے کچھ حوالہ جات میرے سامنے پیش کیے، اور اس حد تک کہ فلاں جو انجیل ہے لوقا کی، اس کے فلاں باب کی فلاں آیت دیکھیں، یوحنا کی فلاں باب کی فلاں آیت دیکھیں۔ تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا، اس کو دیکھتا ہی رہا کہ جس کو معاشرتی طور پر ایک بہت لو لیول کا آدمی سمجھا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو بیت الخلائیں صاف کرتا، سڑکیں صاف کرتا، اس کو لوگ ہمارے معاشرے میں قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، لیکن ہمارا معاشرتی مزاج تو ایسا ہی ہے نا کہ ہم اس کو بالکل بہت نچلے درجے کا ہم سمجھتے ہیں کہ افسر کی کرسی پر بیٹھنے والا یہ بڑا آدمی ہے، اور جو عمارتوں کی تعمیر کرنے والا مزدور جو یہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ چھوٹا اور بڑا یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ بڑا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہی اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ خیر، میں نے اس موقع پر یہ بات سنائی، میں نے کہا وہ جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اور وہ اتنے چھوٹے لیول کا کام کرتا ہے، لیکن اس کو اپنی کتاب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کتاب کے ابواب بھی اس نمبر معلوم ہے، اس کی آیات کا نمبر بھی معلوم ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے مسلمان کسی افسر پڑھے لکھے سے جب یہ بھی جملہ کہنے لگا تو افسروں کی گردنیں جھک گئیں کہ ہم سے نہ پوچھ لیں، کہ میں پوچھوں کہ فلاں صورت کس پارے میں ہے تو نہیں بتا سکیں گے، یا کسی آیت کے بارے میں پوچھوں کہ آیت کس صورت میں ہے تو نہیں بتا سکیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی عربی کا جملہ یا حدیث مبارکہ کا کوئی ٹکڑا یا قرآن کی آیت، ان تینوں میں سے کسی کا فرق نہیں بتا سکیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی روایت ہے یا کوئی عام عربی جملہ ہے۔ اور میں نے جن کا تذکرہ کیا محکمہ تعلیم کے سب سے بڑے افسران تھے یہیں لاہور میں، اور سابق چیف جسٹس صاحب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب مرحوم بھی تھے۔ ان کا آخر میں بیان یہ ہوا، افسر میں سے خیر کسی نے بیان نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فرمایا ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہم دل سے مانے یا نہ مانے، بات وہی ہے جو مولانا نے کہی ہے۔ ہماری زبوں حالی، ہماری بربادی، ہماری تباہی، ہماری پسماندگی کا بنیادی سبب اللہ کی کتاب سے لا تعلقی۔ اس لیے میں اکثر اپنے بیانات کے اندر آپ حضرات سے درخواست کیا کرتا ہوں، اور آج پھر کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو صرف ثواب کی کتاب نہ سمجھ جائے۔ ثواب کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف قرآن کریم کی آیات کو دیکھتا رہے کھول کر، تب بھی ثواب ملے گا، یہ سمجھ کر میرے اللہ کی کتاب ہے۔ ثواب صرف دیکھنے سے ملے گا، لیکن ہم مامور اللہ کی طرف سے اس بات کا نہیں کہ صرف دیکھتے رہو۔ اللہ کے ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، قبر میں ہی جو سوالات شروع ہوں گے، تو وہاں جہاں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھوانا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ہے، وہاں کتاب کے بارے میں پوچھو گی۔ یعنی پہلا پرچہ جو ہے ہمارا آخرت کی زندگی شروع ہے، پہلا پرچہ وہاں ہم سے یہ سوالات ہوں گے۔ پھر اندازہ کیجئے کہ پھر کیا صورتحال ہوگی ہماری۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سوچ کا زاویہ اتنا الٹ ہو چکا ہے، نہ ہمارے محکمہ تعلیم کے اندر اس بات کی اہمیت ہے۔ بچوں کے لیے جو نصاب مرتب کیے جاتے ہیں اسکولوں کے اندر، پھر اس کے بعد ہائی لیول پر اور پھر کالج کے لیول پر، وہاں بھی اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں۔ میں چونکہ اسکولوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، پڑھاتا رہا ہوں، وہ کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس قدر مایوس کن صورتحال ہے۔ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر، تو فارسی کا ایک جملہ ہے قار درویش برجان خیش، کہ ایک آدمی جو ہے خود ہی جل جل کر مر رہا ہے، کس کے سامنے صدا احتجاج بلند کریں؟ عام انسان کا کیا کہیں؟ یہ اوپر کے کرسیوں پر بیٹھنے والے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کسی ملک کے لیے کیا ہو سکتی؟ جب ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ مختصر سی صورت
ایک بھیک بڑکیاں چرانے والا جس نے کچھ نہیں پڑھا سورہ اخلاص اس کو بھی آتی ہے، لیکن وفاقی وزیر وزارت کی کرسی پہ بیٹھنے والا میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھتی ہے، وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کریم کو کیا جانے گا؟ کیا کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے؟ ان کا کیا رونا؟ میرے دوستو، پھر وہی بات ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ہم پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے اور آج بھی ہیں۔ پچھلا دور حکومت، اس سے پچھلا دور حکومت، یہ تینوں مسائل موجود ہیں کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا وزیر، وفاقی وزیر، لیکن وہ اس قدر بے شرم ہے کہ اس کو شرم نہیں آئی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پبلک کے سامنے جائیں گے تو پھر زندہ باد کہے گی، لیکن لوگ اگر اس کو اس کے اوقات یاد دلاتے، تجھے کیا حق حاصل ہے ہم مسلمانوں پر وزیر بننے کا؟ تو ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب جو ہے اس کی مختصر سی صورت جو ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکا، اس کا معنی مطلب تو دور کی بات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے پھر درخواست کرتا ہوں، تعداد تھوڑی ہی صحیح، کہ میری یہ آواز جو ہے صرف مسجد کی چار دیواری میں یا اسپیکر کے ذریعے بار مار روڈ کے درختوں سے یا عمارتوں سے ٹکرائے گی، یہ چند آپ حضرات جو آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، لیکن بہرحال اگر آپ حضرات نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو یہ یقیناً اس کے اثرات جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو محدود نہیں رکھیں گے، یہ پھیلتے چلے جائیں گے، اس کی برکات پھیلتی چلی جائیں گی۔ ایک ذات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ جانتے ہیں، ان پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ ابو بکر صدیق کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں تھا، فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا، دیگر صحابہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا۔ تو پھر آج 1500 برس کے بعد بھی ابو بکر صدیق کا مقام آسمان شہرت پر چمکتا ہے، اور آج بھی دنیا کفر میں یہ مانا جاتا ہے کہ دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو پھر اس اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ یہ رسول اللہ کے غلام تھے، وہ خادم تھے، پہلے شاگرد تھے۔ قرآن محمد مصطفیٰ پر اترا اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور جب تک صدیق اکبر زندہ تھے، علماء نے کتابیں، علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ سب صحابہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ابو بکر صدیق سب سے بڑے عالم ہیں، ان کی موجودگی میں نہ مسلح رسول پر کھڑا ہوتا تھا، اور انہوں نے دین کے معاملے میں جو فیصلہ کر لیا کسی ایک صحابی نے زندگی بھر اختلاف نہیں کیا۔ میرا وہ جملہ شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ خاندانی کافر تھے، باپ دادا سارے کافر تھے۔ میں اور آپ ہم سے پوچھے، کوئی پوچھے آپ خاندانی کیسے ہیں، تو میں بھی کہوں گا میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، پردادا کے اوپر پردادا مسلمان، 5-6 پوچھتے تھے، مجھے بھی اپنی نسل کی یاد ہیں اور آپ کو بھی یاد ہوں گی۔ ہم نسلی مسلمان کہلا کر بھی قرآن سے لا تعلق ہیں، وہ خاندانی کافر ہو کر بھی قرآن کریم کے اتنے بڑے عالم تھے، پوری دنیا نے ان کی علمیت کو تسلیم کیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی پر سچا ایمان لائے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ واقعی ہمارا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یہ دوسری آیت جو 136 میں نے پڑھی، اسی میں غرض کے لیے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ یوں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر کہا آمنو، ایمان لاؤ۔ پہلے اللہ اس کو فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
پھر فرماتا آمنو ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے جیسے لوگوں کہا جائے کہ جو اپنے آپ کو بذا میں خود مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو، اللہ کا مطالبہ کا سچا ایمان لاؤ. زبان سے اقرار کرو، دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرو، اور ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب کی سب ماننی ہیں. گول مول ایمان اللہ کو نہیں چاہیے. ہم مجبور ہیں، ہم مجبوری کی بنا پر جس چیز کو قبول کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. میرے رب کو کیا مجبوری ہے کہ ہم یہ کھوٹا اسلام جو ہمارا قبول کر لیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو معیاری مومن قرار دے کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، محمد مصطفیٰ کا ساتھی دوسری طرف صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ساری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو مومن کہلانے والے یہ اگر ایمان ایسا لائیں جو محمد کے ساتھی ایمان لائے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو ان کو ہدایت ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں مانتے فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ، یہ غلطی پر ہے. پھر میرے دوستو، میرے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے. ہر وقت یہ تمنا طلب رہتی ہے کہ میرا مسلمان بھائی نوجوان ہے کہ بوڑھا ہے وہ اللہ کی کتاب کا ایسا عالم ہو. عالم سے مراد اصطلاحی مولوی نہیں، قرآن کو اتنا جاننے والا ہو کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کر سکے. ہمارا دل باغ باغ ہو، قرآن کریم پر پورا عبور ہو، اس کو ہر صورت کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ سورہ مبارکہ کا مقصد کیا ہے. تو خدا کی قسم، اس سے بڑی کسی مسلمان کی سعادت، اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی دولت دنیا میں کچھ بھی نہیں. جس مسلمان کو قرآن کریم سے پوری آگاہی ہو گئی وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، وہ سب سے بڑا عظیم انسان ہے. یہ دنیا کی دولت، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا قارون کے پاس مال نہیں تھا؟ اللہ نے اس کے بارے میں اسی قرآن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے سارے خاص ساز و سامان سمیت زمین میں دھسا دیا. اللہ کے نزدیک اس مال کی کیا قیمت ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا مال اور دنیا کی دولت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، ما سقل کافر شربۃ ماء، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ پلاتے. کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت کچھ نہیں، اس لیے مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے. لیکن کسی کو دولت مند ہونا یہ معیار نہیں اللہ کے نزدیک. جس کو اللہ دے رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ مجھے کسی کا بھکاری نہیں بنایا، لیکن یہ مت سمجھے کہ اس دولت کی بنا پر میں خدا کو بھول جاؤں، خدا کے احکامات سے اللہ تعلق ہو جاؤں تو خدا کے نزدیک پسندیدہ پہ رہوں گا. قرآن کی وہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یا ایھا الناس، صرف مجھے آپ پاکستانیوں کو نہیں کہا، ایھا الناس، او پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہیں ہم نے تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، پہچان ہو. جس کا آج ہم قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ. حضور کے زمانے میں کوئی ہاشمی تھے، کوئی اموی تھے، کوئی مخزومی تھے، کوئی اسد سے تعلق رکھتے تھے، کوئی کچھ تھے، کوئی زہری تھے. لیکن یہ ساری تقسیمیں جو ہیں لتعارفوا، اللہ فرماتے ہیں تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. اگلا جملہ جو ہے وہ مقصودی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مت غلط فہمی میرے نا کہ تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، یہ فلاں فلاں خدا کے نزدیک کچھ نہیں. تم میں سے سب سے زیادہ اکرم، معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے.
ماضی پر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے خاندان کا ایک ہاشمی، حضور کا سگا چچا، نہایت خوبصورت چہرے سے شعلہ نکلتے تھے، ابو لہب، نام اس کا عبد العزہ تھا، عبد العزہ۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی، اس کا حسن و جمال کے سبب سے، لیکن جب اللہ کے ساتھ اس نے تعلق توڑا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعلق نہیں جانتا، تو اللہ نے پھر اس کی مذمت میں قرآن میں آیت نازل، سورت نازل کر کے قیامت تک کے لیے باقی رہی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ وہ اونچے خاندان کا ہاشمی جب اللہ سے تقوی چھوڑا، اللہ کا ڈر چھوڑا، پھر اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل ہوئی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ہر تلاوت کرنے والا ابو لہب پر بددعا کر کے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ابو جہل کے خاندان کا جس کا والد بڑا کافر تھا، ولید، اس کا بیٹا خالد جس کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے، وہ نبی کے دامن سے چمٹا، مخزومی خاندان کا، ابو جہل کے خاندان کا۔ پھر اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ ابو جہل کے خاندان کا جب اللہ کا ڈر اور تقوی اس کے دل میں آیا تو پھر نبی کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوا کہ نبی کی زبان سے اس کے لیے جملے نکلے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں ہے، فلاں ہے، پھر فلاں قبیلے سے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قلب کی کیفیت اللہ کے ساتھ کیسی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہی معیار مطلوب ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو راجپوت ہے، تو مغل ہے، تو پٹھان ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ ان چیزوں کے خدا کے نزدیک کوئی قیمت بھی نہیں۔ مولانا جامی ایک فارسی کا شاعر گزرا ہے، شاعر بھی ہے اور بہت بڑا علم نحو کا عالم بھی گزرا ہے۔ اس کی کتاب علم نحو میں بڑی بڑی چھوٹی کتاب سمجھ جاتی ہے، شرح جامی۔ وہ کہتا ہے، فارسی، اللہ کرے کہ آپ کو فارسی بھی سمجھ آ جائے، لیکن اس سے زیادہ دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ دے دے۔ وہ کہتے ہیں، بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی، اللہ کی عشق اور محبت کے اندر تم اپنے آپ کو جوڑ چکے ہو، ترک نسبت کن، یہ نسبتیں چھوڑ دو کہ میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ اس لائن کے اندر فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا اور فلاں، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، کونے بنا من شیتا وقت صرف ادابا، تو جس کا بیٹا بھی ہو علم سیکھ، یغنی کا محمود وان النسبی، تیرا علم اور تیرا کمال جو ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے کہ کسی مزدور کا بیٹا ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ان الفتى من یقول ها انا ذا، جوان مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے، میں ہوں۔ لیس الفتى من یقول کان ابی، وہ جوان مرد یہ کہتا میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، وہ تھے جو تھے وہ تو چلے گئے دنیا سے، اپنے آپ کو بتاؤ تم کیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عظیم نسبت ہے، اور ان کا خیال آتا ہی دل اور دماغ میں ایک خوشی کے ساتھ ساتھ ایک حلاوت آتی ہے، ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے، خیال آتا ہی۔ لیکن اس خیال پر تو اللہ نے معاملہ نہیں کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ عملی تعلق کیسا تھا، وہ جو ذمہ داری محمد مصطفیٰ ان کے ذمہ لگا کے اس ذمہ داری کو کتنا سمجھا اور کتنا پورا کیا۔ وہ ذمہ داری ابوبکر کو سونپی تو انہوں نے پوری کی، فاروق اعظم کو سونپی تو وہ پوری کی،
علی ھذا القیاس. لیکن ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں. نہ وہ مال کو دیکھیں گے اور نہ خاندان کو دیکھیں گے، نہ عہدوں کو دیکھیں گے، وہ تو صرف ہمارے اعمال کو دیکھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکلوں کو اللہ نہیں دیکھتے، اور تم کیا کرتے ہو اس کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے اندر کی کیفیت کیا اس کو اللہ دیکھتے ہیں. میرے دوستو، جب بات انسان شروع کرتا تو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے حقوق کی بات شروع کی تھی، اور حقوق کی جب بات شروع کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا حق اس ذات کا آتا ہے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر اس کو بھول جائیں، اس کو نظر انداز کر لیں تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے اور ناانصافی. جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں ایک حدیث سنائی تھی، حضرت معاذ بن جبل، جب صحابہ کا نام آئے نا بلا تاخیر کہا جائے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان کا حق ہے ہم پر. بات حقوق کی ہو رہی ہے. معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سواری پر سوار تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر میں رسول اللہ کے جسم کے قریب تھا کہ وہ جو جس سواری پر سوار تھے اس کا وہ کجاوے کی لکڑی ہے وہ درمیان میں حائل تھی، باقی میرا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ رہا. کتنے خوش نصیب لوگ تھے یہ. ان کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں جنہوں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. ان کے ہاتھ کتنے مبارک تھے کہ جن رسول اللہ کے مصافحے کیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور محمد مصطفیٰ کا کتنا مقام ہے کہ اللہ پاک ایک جگہ میں ان کی زندگی قسم کھاتے ہیں، لعمرو کا. اللہ فرماتا میرے نبی تم آپ کی زندگی کی میں قسم کھاتا ہوں. کیا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. خیر، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، متوجہ ہوں. پھر فرمایا یا معاذ، سبارہ فرمایا یا معاذ. تینوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا. یہ 3 مرتبہ رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور سمجھتے کہ میری بات یہ سن چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبارہ تکرار کرنے کا مقصد یہ کہ پوری طرح متوجہ ہو جائے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. اتدری، تمہیں پتا ہے ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم، اس بات کو اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یہ میں حدیث سنا چکا ہوں، خدا کرے کہ یہ الفاظ بھی آپ کو یاد رہیں. میں کیا کہوں، اپنا دل نکال کر آپ کو نہیں دکھا سکتا. میں ساری خامیوں کا مجموعہ ہوں، لیکن کم از کم میرے اللہ نے میرا دل یہ بنایا ہے، اور اس سے درخواست ہے کہ میرا رب ساری زندگی اپنی عظمت اور اپنے نبی کی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت میرے دل میں ڈال کر زندگی آخری ہچکی تک اس طرح قائم رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ بنائیں. وحق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. پھر اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو سزا نہ دیں. بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں.
اور پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو عذاب میں مبتلا نہ کریں. تو یہاں سے میں نے بات شروع کی کہ یہ مت سمجھیے کہ انسانوں پر حقوق ہیں، اللہ کا بھی حقوق ہے. اس لیے میں نے بات، اور پچھلے جمعے میں نے ایک چیز طرف آپ کے ذہن متوجہ کی تھی، اور آپ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے. ماننے کے لیے زبان سے اقرار اور دل کی گہرائیوں سے تصدیق اور یقین، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. زبان سے اقرار کرنا کہ میرا رب وہی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر خدا کا فرشتے اس پر خوشخبری دینے کے لیے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کے تمہیں وعدہ کیے جاتے ہیں وہ تمہیں بشارت سناتے ہیں. رب کو مان کر پھر اس پر ڈٹ جائے. اور ڈٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو ماننا، صحیح طریقے سے ماننا، پھر اس کے لیے مشکلات آتی ہیں جیسے صحابہ پر آئیں. آج کے زمانے میں اگر اس انداز سے نہیں ہیں تو رب کو صحیح طریقے سے ماننے سے پھر بیوی بھی بعض اوقات ناراض ہوتی ہے، بچے بھی ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ناراض ہوتے ہیں. میرے پاس ایک نوجوان، شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہماری مجلس میں بیٹھنے والا نوجوان، اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے سلامت رکھے. اور میری اس طرح کی سادہ سی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حلیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بنانے کی توفیق دی. داڑھی اس نے رکھ لی، لیکن ان کی والدہ ناراض رہیں. تمہاری عمر ہی کیا ہے جو ابھی داڑھی رکھ لی، ابھی تو تمہاری شادی کرنی ہے. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی بولے، ماں بولے یا باپ بولے یا بہن بولے یا خاندان کوئی اور، در حقیقت شیطان ان کی زبان پر بول رہا ہوتا ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹانے کے لیے یہ کوشش کرنا، یہ ابلیس بول رہا ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ ان شیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان اپنے ساتھیوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ صحیح کام کرنے کے معاملے میں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان شیطان کے ساتھیوں کی بات مان لی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک بن جاؤ گے. قرآن نے سب کچھ بتا دیا. یا اللہ ان مسلمانوں کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا کر کے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس قرآن کو بنانے کی توفیق عطا فرما. بہت ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں چہرے پر حیرت ہوتی ہے، کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے. نئی بات نہیں میرے دوستو، 1500 سال سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور پیروکار اس اللہ کی کتاب کو سناتے چلے آئے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان کے سرزمین میں آنکھ اس طرح کھولی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں قرآن کا، ہمارے آبا و اجداد کو، خاندان والوں کو پتہ نہیں تھا. ہم موروثی مسلمان ہیں بس. اور پھر جو ہمارا اسلام ہے وہ ایران کی طرف سے آیا ہے، ہمارا اسلام مدینہ والا نہیں ہے. اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے اور اس پر غور کیجیے. ہمارے اندر جتنی رسومات ہیں، جو شرکیہ اور بدعات ہیں، جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ایران کی برکات ہیں. مدینہ کی طرف سے آنے والا جو اسلام جہاں بھی پہنچا ہے وہاں بدعات نہیں، یہ منکرات نہیں. خامیاں ہوں گی لوگوں کے اندر لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس نوجوان کی بات کر رہا کہ اس نے آ کر میرے سامنے رویا. کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری والدہ میری داڑھی رکھنے پر ناراض ہے، کہتی داڑھی منڈوا دیں. اب وہ چونکہ دینی اعتبار سے اتنا پختہ نہیں تھا، وہ سارے مسائل کو سمجھتا تھا. آخر اس نے مجھ سے رجوع کیا، یہ بھی اللہ کرے اس کا بھلا ہو کہ داڑھی منڈوانے سے پہلے وہ میری طرف آ گیا اور کہنے لگا مجھے اپنی امی سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تذبذب کا شکار ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کرانی ہے.
یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ تو میری بہنیں بھی مجھ سے الجھتی ہیں. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا. تو میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا یہ داڑھی جو رکھی تھی آپ نے فیشن کے طور پر یا نبی کی سنت سمجھ کر؟ کہ نبی کی سنت سمجھ کر. میں نے کہا یہ بات آپ نے مجھ سے سنی تھی. میں نے کہا آپ کی امی بڑی ہیں یا محمد مصطفیٰ بڑے ہیں؟ ایک دم اس نوجوان کی آنکھیں اس طرف کھل گئیں جیسے کہ دل کی بات میں نے کہہ دی. میں نے کہا محمد مصطفیٰ کو بڑا سمجھتے ہو تو ان کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. میں نے جو داڑھی رکھی ہے کسی فیشن کو دیکھ کر نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پر رکھی ہے. حضور نے فرمایا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قص الشوارب، مونچھوں کو کتراؤ، واف اللحیٰ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. وہ نوجوان بڑا ریلیکس ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہوئی. میں نے کہا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہیں؟ کہ اللہ کے. میں کہ تمہاری والدہ بڑی ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ کہنے لگے مجھے بات سمجھ میں آ گئی. پھر میں نے کچھ مثالیں صحابہ کی بھی دیں. آپ بھی سن چکے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کی. ماں نے بائیکاٹ کر دیا، کھانا بند کر دیا. نئے سوٹ جو ہر روز نئے سے نئے جوڑے پہناتی تھی، امیر ماں تھی، لاڈلا بیٹا تھا، کپڑے دینے بند کر دیے، کھانا بند کر دیا. بالآخر آخری حربہ استعمال کیا کہ خود بھائی انہوں نے سمجھے کہ بھوک ہڑتال کر دی. ماں نے میں مر جاؤں گی تم اگر محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے. لیکن اس کا دل کے اندر محمد کی محبت سچی بیٹھ چکی تھی، ایمان کچا نہیں تھا، پکا تھا. ماں کے ساتھ بڑا پیار تھا ان کو بھی. کہنے لگے تم مر بھی جاؤ تمہاری موت قبول ہے، رسول اللہ کے ساتھ غداری مجھے قبول نہیں. تو ایمان باللہ میں بات کر رہا، سب سے پہلا حق ہے اللہ پر. یہ ٹٹولا کریں کہ میرے اس ایمان کے معاملے میں میرا افسر ناراض ہوگا، میرا باپ دادا ناراض ہوگا، میرا رشتہ دار ناراض ہوگا، میری بیوی ناراض ہو سکتی ہے. میں کس کی رضا کو ترجیح دوں گا اور کس کی رضا کو نظر انداز کر دوں گا. بس انسان کو پتہ چل جاتا کہ ایمان کے کس سطح پر موجود ہے. کئی نوجوان ہمیں ملتے ہیں، مجھے تو یہاں 45 سال گزر چکے ہیں، کہتے ہیں نماز کے لیے آنے چاہتا ہے، افسر نماز پڑھ نہیں دیتا. جوتی کے نوک پر رکھو اس افسر کو. جس خدا نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھلایا ہے وہ خدا اس دنیا میں بھیج کر آپ کے رزق کو بند نہیں کرے گا. صرف ایمان شرط ہے، یقین شرط ہے کہ میرا اللہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی کو رزاق سمجھو، وہ رزاق ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے جن کی نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی پلازا ہے. سمندر کی مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، اور جنگل کے جانوروں کو بھی کھلاتا ہے. وہ انسان کو نہیں کھلائے گا؟ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم سے روکتا ہے، چاہے افسر ہے یا حاکم ہے، اس کی بات کو جوتی کے نوک پر رکھیں. اس کا نام ایمان ہے. آمنو باللہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یقین کرو کہ سارے نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. ایمان پہلا حق ہے اللہ ماننا، جیسے نبی نے ماننے کا فرمایا ہے. زبان سے اقرار اور دل سے یقین، دل کی تصدیق، اس کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق نہ کرے، ایسا انسان منافق ہے. عبداللہ بن ابی، مدینہ کے اندر کئی منافق تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جن کا سرغنہ تھا عبداللہ. نام بھی بڑا خوبصورت، سارے ناموں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت نام عبداللہ ہے. اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ پکا مسلمان تھا. اور یہ بڑا عبداللہ بن ابی تھا، اپنے زمانے کا بڑا چلتا پرزا، تیز ترار، ہوشیار آدمی. مدینہ کے لوگوں نے پروگرام بنا لیا تھا اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا، اور اس کے لیے باقاعدہ تاج بھی تیار کر دیا تھا.
اس اثنا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اب جہاں سورج نکل جائے، سورج آفتاب رسالت پہنچ گئے، وہاں ٹمٹماتے چراغوں کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کے سارے ارادوں پر پانی پھر گیا، اس کو تو آگ لگ گئی کہ یہ نہ آتا تو میری بادشاہت پکی تھی۔ اس نے پھر حالات کی مجبوری کے ساتھ کلمے کے اقرار تو کر لیا، لیکن دل سے نہیں مانا، دل سے رسول اللہ کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی کیونکہ 10 مرتبہ تو مجھ سے بھی سن چکے ہیں اور کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، علماء سے سنا ہوگا۔ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا جہاں حضور کے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کی اس نے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگانے والے لوگ تھے ان میں سے یہ پیش تھا۔ مدینہ میں رہتا تھا، اس بات کو ذہن نشین فرمائیے۔ آج میں اور مدینہ طیبہ چلے جائیں، چند گھنٹے چند دن گزاریں تو ہم اپنی زندگی بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے شہر سے ہو کر آئے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھا، لیکن وہ کم نصیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر جا کر مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھتا تھا، فاروق اعظم کو بھی دیکھتا تھا، صحابہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اس صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ اس کو کتنے شرف حاصل تھے۔ مدینہ کا رہنے والا، رسول اللہ کا چہرہ انور کی زیارت کرنے والا، صحابہ کی محفل میں بیٹھنے والا، رسول اللہ کی زبان مبارک سے باتیں سننے والا، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تھا، بد نصیب۔ زبانی کلمہ پڑھتا تھا۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ زبانی کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ زبان سے جو میں اقرار کر رہا ہوں، دل کے اندر اس کی تصدیق پوری کی طرح موجود ہے کہ نہیں۔ اپنے بارے میں ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری ایمان کی سطح کیا ہے، میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں۔ اگر دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے اس بات کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر مومن ہے۔ اگر وہ زبانی اقرار کرتا ہے تو عبداللہ بن ابی کا ساتھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، زبانی ایمان کا دعوے دار ہو، آمنو، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو۔ تو سب سے پہلے جو اللہ پر ایمان، یہ اللہ کا حق ہے، اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں دیکھتے، سارے جہان کے لوگوں نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن قدرتوں سے اس کے مظاہر قدرت ہر جگہ موجود ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں ماننا پڑتا کہ اللہ ہے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ کی پھیلائی ہوئی زمین ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں کتنے برس گزرے، ایسا ہی نظر آیا ہے۔ بڑوں سے سنا ایسا ہی تھا، انہوں نے بڑوں سے سنا ایسا ہی تھا۔ رات کو ہم ستارے دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، دن کو سورج دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کتابوں کے اندر ایک بات پڑھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے، اس زمانے میں ایک چرواہا تھا، پوچھا۔ ہم تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارے، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ آپ انگریزی بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں، میں ذرا انگریزی کے بارے میں نابلد ہوں۔ تو وہ بالکل بھیڑ بکری چرانے والا، تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہ میں بالکل مانتا ہوں۔ کیا دلیل ہے اللہ کی؟ سبحان اللہ، میرا رب جس انسان کی دل و دماغ کی کیفیت کو درست سمت پر چلا دیں تو صاف ان پڑھ آدمی بھی ایسی پتہ کی بات کر جاتا ہے کہ عقل مند حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا البارۃ تدل علی البعیر،
میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتا ہوں، کہیں مجھے مینگنی نظر آ جائے اونٹ کی تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے. اونٹ مجھے نظر آتا نہیں، گزرتا نظر نہیں آتا، لیکن مینگنی بتا رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا. وآثار الاقدام تدل علی المسیر، انسانی قدم جہاں لگے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والا گزرا ہے. دیکھیں کہاں سے پھر کہتے افسماء ذات ابراج، یہ جو آسمان نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے برجوں والے، وہ ارض ذات فجاج، اور یہ وسیع راستوں والی اور شاہراہوں والی زمین، وہ بحار ذات امواج، اور یہ سمندر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے، ان کو دیکھ کر الا تدل علی السمیع الخبیر البصیر، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والے ذات جو خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے؟ کیسے اس نے رب کا پتہ بتایا کہ رب ہے، اور رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ان پڑھ آدمی تھا، میرے رب نے اس کی اس کھوپڑی کے اندر یہ سمجھ فہم ڈالی، اور کس چیز کو دلیل بنا کر اپنے رب کے ہونے کا ثبوت پیش کیا. ایک بوڑھی مائی تھی، ساری زندگی چرخہ کاٹتی رہی. شاید میں کسی موقع پر اس سے پہلے، قریب زمانے میں تو نہیں، کچھ عرصہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اس کا یہی اوڑھنا بچھونا تھا. کسی عالم نے پوچھا اماں جی چرخہ ہی کاٹتی رہی ہو یا اللہ کو پہچانا بھی ہے؟ کہنے لگی ہاں بیٹا میں نے اللہ کو پہچانا ہے. اللہ کے پہچاننے کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگی یہی چرخہ. انہیں پوچھا ذرا اس کی وضاحت کیجئے کیسے؟ وہ کہنے لگی جس چرخے کو میں چلاتی ہوں ایک سمت پر چلتا ہے اور ایک رفتار سے چلتا ہے. میرے ساتھ اگر کوئی دوسرا مل کر چلائے، متفق ہو کر چلائے گا تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور مخالف سمت پر چلائے تو ہم دونوں کے زور لگان چرخہ ٹوٹ جائے گا. میں نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ نظام چل رہا ہے اور ایک سمت پر چل رہا ہے، ایک رفتار سے چل رہا ہے اور بگڑ بھی نہیں رہا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے، ایک ذات ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ چلا رہا ہے اس نظام کو اور ٹوٹتا نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو دونوں کی قدرتیں مل کر جو نظام عالم تباہ برباد ہو جاتا. یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ ہے. پھر آئیے اپنے اصل مدعا کی طرف. اللہ کے حقوق میں سے پہلا حق ایمان ہے، لیکن ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، دل کی گہرائیوں سے پوری تصدیق. ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہ پڑے، فرق پڑے گا تو وہ جانتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جب اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی محبت بھی اسی درجے میں ہو. یہ بات میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں. دیکھیے جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ قدرتی طور پر پیار ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سے تعلق ہے تو پیار بھی ہے، اولاد سے تعلق ہے تو پیار بھی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلق ہے تو ان کے ساتھ اس درجے میں پیار بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اللہ سے پیار بھی ہو، لیکن کتنا ہو یہ بات عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی. اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ سب مانتے ہیں. کوئی جواب صحیح نہیں آیا.
کوئی شک ہے اس میں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا. بہت بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تو پھر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے اگر محبت ہوگی، دل میں وسوسہ نہ آئے. آپ کو حضور سے پیار ہے کہ نہیں؟ سب انبیاء سے پیار ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے خاندان سے پیار ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے پیار ہے؟ اولیاء اللہ سے پیار ہے؟ اور اللہ سے تعلق ہے اور اللہ سے بھی پیار ہے. ان سارے جو محبت اور پیار کے تعلق ہیں، اس میں سب سے اونچی سطح کہاں ہے؟ یہ بس ذہن میں بٹھا لیجئے. اللہ بڑا ہے تو پھر اس کا پیار بھی سب سے بڑا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، دوسرے پارے میں آیت نمبر 165. گھر میں جا کر قرآن کی ترجمہ والا نکال کر دیکھ لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایک ایمان والا جو ہے جب پیار کرتا ہے تو تمام رشتوں میں سب سے اونچا پیار، سب سے زیادہ پیار صرف اللہ کے ساتھ کرتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے. جب خالق سے نظر ہٹا کر مخلوق کی طرف دیکھیں گے تو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک خالق اور ایک مخلوق ہے. تو خالق بڑا ہے تو اس کے ساتھ پیار بھی اسی درجے میں ہوگا. مخلوق، ساری مخلوق سے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ساری مخلوق سے بڑھ کر پیار بھی محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہوگا، لیکن خدا کے برابر نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن سے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ کس نے بیان کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے بتایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کا پیار سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج کی گفتگو کے اندر بہت ساری باتیں ادھر ادھر ہو گئیں، لیکن بہرحال تمہید کے اندر بنیاد جب مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ عمارت پھر مضبوط ہوگی. تو سب سے پہلا اللہ کا حق ہے ایمان. ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. ایمان کا لازمی تقاضا محبت ہے. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو پھر لازمی تقاضا رسول اللہ سے پیار بھی ہے. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت.